اور ایک علامت کہ دل نرم ہے یا سخت ہے، اس کی ایک علامت یہ بھی ہے، اللہ کا جب ذکر کرے، جنت کا جب ذکر کرے، جہنم کے عذابات کا ذکر کرے، قبر کے معاملات کا ذکر کرے، حشر کے سوالات کا ذکر کرے، تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا جائیں اور آنسو نکل آنے لگے، قرآن کی آیتیں سن کر کے اس کا دل ہلنے لگے اور آنسو آ گئے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کا دل نرم ہے، ابھی اس کا دل بیمار نہیں ہوا، ابھی اس کا دل بیمار نہیں ہوا۔ لیکن یہاں تو پوزیشن الگ ہے، سچویشن الگ ہے، ہم تو پتہ نہیں کن کن چیزوں میں رو لیتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام سنتے ہوئے کسی کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی۔ لوگ تو گانوں پر تھرکنے والے اور نغموں پر اچھل کود کرنے والے وجد کی بات کرتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام پڑھنے پر کوئی کسی کو وجد کیوں نہیں آتا؟ یہ ایمان کی علامت ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہے، مومنین پر، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کیا آپ امام کے پیچھے قرات سن کر کے اپنے دل میں ہلچل محسوس کرتے ہیں؟ سننے کی طبیعت کرتی ہے، بلکہ ادھر نماز پڑھ کر کے جانے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد پوچھے آج پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا، آپ کو پتہ ہی نہیں رہتا، یاد ہی نہیں امام صاحب کیا پڑھ رہے تھے، میں تو دکان کا حساب کتاب کر رہا تھا، کیا خبر ہے کہ انہوں نے کیا پڑھا۔ تو قرآن کو توجہ سے پڑھے ہوتے تو تمہارے دل میں بھی وہ باتیں اثر کر رہی ہوتی۔ میرے عزیزوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے دلوں کو نرم کر دیا گیا ہے۔ میں اسی بات پر آج فوکس کر کے ختم کر دوں گا۔ رجب المرجب بیج بونے کا موسم ہے، تو دل کے نرمی کے ساتھ ہی بیج بو، کیونکہ یہ زمین ہے تمہاری، اور زمین نرم نہ ہو تو کتنی بھی نیکیاں کرو کیا فائدے کی۔ دل سخت ہے، گناہوں سے لبریز ہے، اور دل کو نرم کرنے کا علاج دو چیزیں بتائی گئی، کریں گے انشاءاللہ۔ دو چیزیں بڑی آسان ہیں، اگر دل کو نرم کرنا ہے تو دو چیزیں فرمائی گئی، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرو یا کثرت سے میرے نبی پر درود پاک پڑھا کرو۔ دو چیزیں کر کے دیکھو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اور بھی دوسری علامت، دوسرے علاج بھی میرے آقا نے فرمایا۔ ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو زاروں قطار رونے لگتے ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ دھاڑے مار کر کے روتے ہیں، میں کبھی رو نہیں پاتا، میرا رونا نہیں آتا، میں بھی قرآن سنتا ہوں، میں بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، تمہارا دل سخت ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا کروں، علاج کیا ہے اس کا؟ وہ مسیحا امت ہے میرے آقا، ہر ایک کا علاج جانتے ہیں، کس کو کون سا علاج دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے جاؤ کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرو، اللہ تمہارا دل نرم کرے گا۔ ان کے لیے وہ علاج رکھا گیا تھا، جس کو جیسا علاج بتایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو دل نرم ہوگا۔ لیکن دل کے نرم ہونے کے علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفا خانے میں ہے۔ آج سے آپ کثرت سے درود پاک پڑھو، پھر دیکھو آپ کے دل کے اندر انقلاب آتا ہے یا نہیں آتا۔ آپ کے چہرے کا نور بڑھ جائے گا، زبان کا اثر بڑھ جائے گا، عمل خیر کی طرف رغبت بڑھ جائے گی۔ کثرت سے جب بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اس کی زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے، گالی اس کی زبان پر نہیں آ پاتی ہے، کیونکہ وہ پاک کرتا چلا جاتا ہے اپنی زبان کو اللہ کے نبی کا نام لے کر کے۔ میرے عزیزو، اس میں دقت کیا ہے درود پاک کثرت سے پڑھنے میں؟ آپ جہاں چل رہے ہو، پھر رہے ہو، اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، انتظار میں ہو، سونے کے لیے جا رہے ہو، زبان ہی تو ہلانا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھ کر کے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ بہت لمبے لمبے درود پاک آپ کو یاد کرنے ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیا تو یہ درود پاک ہے، یہ درود پاک ہے۔ یا تو پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا ہے تو یہ بھی درود پاک ہے۔
درود پاک ہے یہ. اور دل جب نرم ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز آپ اس کے اثر بھی دیکھیں گے. اس کے اثر بھی دیکھیں کیسے کیسے لوگوں کی بات میں کروں. میرے عزیزوں آپ کو پتہ ہے تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھو. ایک صحابی حضرت نعیم وہ راستے پر گزر رہے تھے, دیکھا ایک کڑیل جوان مکہ کا جس کو سارے لوگ دیکھ کر پہلوان کہتے اور ڈرتے تھے, گھبراتے تھے. 27 سال کا کڑیل جوان ہے اور ہاتھ میں تلوار کھینچے ہوئے تیزی سے آ رہا ہے. یہ پہلوان کوئی اور نہیں عمر ابن خطاب ہے. حضرت نعیم کہتے دیکھ کر کے میں گھبرا گیا, اتنی تیز اور ترار چال اور چمکتی ہوئی تلوار, کہاں کا ارادہ ہے؟ پوچھا حضرت نعیم نے کہاں جا رہے ہو؟ عمر ابن خطاب نے کہا محمد کا قتل کرنے جا رہا ہوں. معاذ اللہ رب العالمین. اس لیے کہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. یہ دلوں کی سختیاں ہیں, یہ دلوں کا منجمد ہونا بتا رہا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے نکلے. حضرت نعیم نے صرف راستہ روکنے کے لیے ان سے کہا ان کا بعد میں قتل کرنا, پہلے تیری بہن اور بہنوی کا گھر بھی دیکھ لے, وہ بھی تو کلمہ پڑھ رہے ہیں, وہ بھی تو کلمہ پڑھ رہے اسی رسول کا. تو غصہ اور بڑھ گیا کہ میرے گھر میں یہ ہو چکا ہے, میں تو جس کا قتل کرنے جا رہا ہوں وہ میرے گھر تک آیا ہوا ہے. کہا پہلے میری بہن اور بہنوی کا کام تمام کرتا ہوں. اسی غرض سے وہ آئے تھے. اور جس وقت اپنے بہن کے گھر کے باہر کھڑے تھے, اتفاق ایسا کہ اندر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. ایک صحابی حضرت خباب, وہ قرآن پڑھا رہے تھے حضرت عمر کی بہن کو اور ان کے بہنوی کو. اور کیا بہترین انداز رہا ہوگا, جو رسول اللہ سے ڈائریکٹ سنے ہوئے لوگ تھے. اللہ کا کلام اترا ہوا ہے جن کے اوپر, وہ اس وقت حاضر رہے ہوئے لوگ ہیں, قرآن کو پڑھ رہے تھے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. عرب لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے ایک ایک حرف کا معنی کیا ہوتا ہے. وہ عربی جانتے تھے, ان کی مادری زبان تھی, اور اس قرآن کے اندر جو مٹھاس تھی. عمر ابن خطاب کان لگا کر سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے, لیکن غصہ جو اندر سے تھا, دل کی جو سختی تھی, آئے تھے مارنے کے لیے. دروازہ زور زور سے ٹھوکنے لگ گئے, اندر لوگ ڈر گئے. حضرت خباب کو چھپا دیا, بہن اور بہنوی نے دروازہ کھولا. دروازہ کھلتے ہی ان پر حملہ آور ہو گئے. عمر ابن خطاب مارا, اپنے بہنوی کو بہت مارا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, دین بدل چکے ہو, یعنی تم یہاں سے نکل کر کے دوسری جگہ چلے گئے ہو, صحابی ہو گئے ہو. اپنی بہن کو بھی مارا, یہاں تک کہ ان کی ناک پھٹ گئی. جب لہو لہان ہو گئے تو عمر ابن خطاب نے دیکھا کہ میں اپنی بہن اور اپنی بھائی کو مار رہا ہوں. پھر تھوڑی دیر کے لیے دل میں رحم آیا. اور دل میں رحم آیا کس چیز کا, کس چیز کی وجہ سے نرم ہوا دل؟ میرے عزیزوں, بھائی اپنے بہنوی کی اور اپنی بہن کی پٹائی کو دیکھ کر کے نہیں, ان کو دیکھا تھوڑی دیر کے بعد اور کہا چلو چھوڑو جانے دو, جو ہوا سو ہوا. لیکن جو تم لوگ پڑھ رہے تھے میرے آنے کے وقت, مجھے دوبارہ پھر سے سنا تھا. وہ کیا کلام تھا, وہ کون سا کلام تھا؟ اتنا سننا تھا کہ بہن نے محسوس کر لیا کہ دل کی نرمی کے دروازہ کھل چکا ہے. یہ قرآن ہے جس نے دلوں کے دروازے کھولے ہیں. مکہ والوں کے قرآن ہے, دل کی نرمی کی طرف دروازہ کھل چکا ہے. تو عمر ابن خطاب سے کہا کہ تم غسل کر لو, تم پاک ہو جاؤ, ہم قرآن تمہیں سناتے ہیں. اور انہیں پاک کیا گیا. تو حضرت خباب جلدی سے باہر آئے, کہا میں سناتا ہوں. حضرت عمر کو جب یہ آیتیں سنائی گئی, جھوم کر کے سننے لگے. قرآن کی وہ آیتیں 16 یا 17 آیتیں ہی سن پائے تھے کہ ان کے جسم کے اندر راشا تاری ہوا, کپ کپی آئی. کہا کہ چلو محمد کے پاس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مجھے لے کر کے چلو, میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. میرے عزیزوں, بھائی اور بہنوی اور بہن لے کر کے چلے. اور اس وقت حالات سخت تھے مکہ کے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس
39 صحابہ تھے جو ایمان لائے ہوئے، اور پہرے داری میں امیر حمزہ کھڑے رہتے تھے کہ کوئی آئے گا تو میں اس کی برابر خبرگیری کروں گا۔ عمر ابن خطاب کو تلوار لٹکاتے ہوئے آتے دیکھا تو صحابہ گھبرا گئے، مکہ کا بڑا پہلوان ہے، اس کو بھڑکا کر کے لوگوں نے بھیج دیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ یہ پٹائی بہت بری طرح سے سب کی کرے گا، غریب صحابہ ہے اور حضور پر ہاتھ نہ اٹھا دے۔ سب ڈرنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری گردن نہیں، اپنی گردن دینے آ رہا ہے۔ وہ میری گردن لینے نہیں، اپنی گردن دینے آ رہا ہے۔ وہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کون میرا غلام ہے اور کون منافق ہے۔ عمر ابن خطاب آئے تو حضور نے فرمایا راستہ دے دو۔ آتے ہی انہوں نے تلوار زمین پر پھینک دی۔ چہرے جمال جہاں آرا کو دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، پھر وہ آیتیں سنائے۔ اب سوچو میرے عزیزوں، صحابی سے سننا، یہاں تو ہم قاری قرآن سے سنتے ہیں قرآن کی آیتیں، 1400 سال کے بعد آج بھی قرآن کا وہ اثر لگتا ہے دل کے اوپر۔ یہ ان سے جو 1400 سال کے بعد جس قاری قرآن سے سنا، وہ تو صحابہ سے سنے تھے، اور صحابہ سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی سے جو قرآن سنا ہو، خود نبی پاک کی زبان اقدس سے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیتیں تلاوت کی، عمر ابن خطاب کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، زاروں قطار رونے لگے، اور پھر پکار کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے عزیزوں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرف لانے والا، دل کو نرم کرنے والا، یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہی تو ہے۔ آج گناہوں سے اس پر بہت ساری پرت جم گئی ہے، ہمارے دلوں کے حالات ایسے ہو گئے، قرآن اٹھاؤ دلوں کو نرم کر دے گا، اور رجب المرجب میں قرآن کو پڑھو گے زمین نرم ہو جائے گی، اور پھر اس کی برکتیں تم رمضان میں دیکھو گے۔ ایک دو نہیں، ہزاروں ایسی ہیں۔ ایک ایسے مشہور ڈاکو، بغداد کے لوگ ڈرتے تھے، بغداد کے لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ جو بھی قافلہ جائے گا لٹ جائے گا۔ فضیل بن عیاض، جو بھی قافلہ نکلتا تھا اس راستے سے لٹ جاتا تھا، کوئی بچ نہیں پاتا تھا۔ اور ایک قافلہ آ رہا تھا عرب سے، اور مال تجارت لے کر بغداد کی طرف جا رہا تھا، تو قافلے والوں نے یہ مشورہ کیا کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے یہ اس راستے سے جا رہا ہے، فضیل بن عیاض ڈاکوؤں کا سردار وہاں رہتا ہے، بہت سارے ڈاکو اس کے ساتھ ہیں، وہ تو رہزن ہے، راستے پر روک کر کے مال لوٹ لیتے ہیں۔ تو قافلے میں ایک قاری قرآن تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب راستے پر آ ہی چکے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں، چلو بیٹھ کر کے نکلتے ہیں، میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں گا اونٹ پر بیٹھ کر کے، اللہ کریم اس برکت سے ہمارا راستہ آسان کر دے گا۔ قاری قرآن نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، اور جب وہ راستہ آیا جو فضیل بن عیاض کا تھا، فضیل بن عیاض ایسی ڈاکہ زنی اور ایسی رہزنی میں مشہور آدمی، جن کے آس پاس، جن کے ہاتھ کے نیچے 1000 سے زیادہ ڈاکو کام کرتے ہوں، بغداد پورا ڈرتا تھا، پورے راستے وہاں پر کوئی بھی سلامت نہیں جا پاتا تھا۔ اس راستے پر ایک قاری قرآن جب آیا، میرے عزیزوں تلاوت کیا کر رہا تھا؟ سورۃ الحدید کی آیت تھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، وہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کے کریم فرماتا ہے کیا ایمان والوں کے پاس ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سنتے ہی یا اللہ کا ذکر ہوتے ہی ان کا دل کانپنے لگ جائے، ان کا دل ہلنے لگ جائے؟ فضیل بن عیاض کے کانوں میں یہ آیت پڑھ رہی تھی، قاری قرآن بار بار اس آیت کو پڑھ رہا تھا۔ کیا وہ وقت ابھی ایمان والوں کے پاس نہیں آیا کہ وہ اللہ کے ذکر سے دہل جائیں؟ اتنا اثر کر گئی آیت، اتنا اثر کر گئی، فضیل بن عیاض نے ہتھیار پورے پھینک دیے اور چیخ چیخ کر کے کہنے لگا آن لنا ربنا، آن لنا ربنا، اے میرے رب وہ وقت آ چکا ہے، اے میرے رب وہ وقت آ چکا ہے۔
سارے ڈاکوؤں سے کہا سجدہ ریز ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہمیں بلا رہا ہے۔ برسوں سے ڈاکہ زنی کرنے والے، برسوں سے راستے لوٹنے والے، قرآن کی ایک آیت نے دل بدل دیا، دل کے ایسا انقلاب آیا، سب کچھ چھوڑ دیا اور اس کے بعد نکلے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو فضیل بن عیاض کون ہے؟ فضیل بن عیاض وہ ہے جن کا نام لیتی سرکار غوث پاک بھی ادب کیا کرتے تھے۔ فضیل بن عیاض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا وہ مقام عطا کر دیا، بڑے بڑے اولیاء کرام ان کے پاس آنے لگے۔ اپنے زمانہ جوانی کا زمانہ ڈاکہ زنی میں گزرا تھا، لیکن جب پھر وقت آیا توبہ کا اور دل کے بدلنے کا تو اللہ نے وہ مقام دیا، تاریخ میں آج بھی موجود ہے۔ کئی سلسلے ایسے، سلسلے چشتیہ میں، اور کئی سلسلے ایسے جو فضیل بن عیاض سے ہو کر حضور پاک تک پہنچتے۔ فضیل بن عیاض ان کا نام ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، قرآن پاک یہ دلوں کو نرم کرنے کا سب سے بڑا علاج ہے۔ زمین کو نرم کر دو اور اس کے بعد پھر بیج بو۔ دیکھو، اسی لیے اقبال نے کہا تھا، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی ساقی، یعنی یہ زمین تھوڑی سی نرم ہو جائے تو اس میں تو سونا چاندی یہ اگل سکتی ہے۔ تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، اللہ کریم کی ذات پر یقین ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے، سب چیزیں تمہارے پاس ہیں، تھوڑا دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ گناہوں سے باز آ جاؤ، اللہ کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ اور قرآن پاک اٹھا لو ایک مرتبہ، اور پڑھ نہیں پاتے تو انگلیاں تو پھیرو۔ قرآن پر دیکھنا بھی تو عبادت ہے، اس پر نظر جمانا بھی عبادت ہے۔ اللہ کا کلام سمجھ کر کے تم نے اٹھایا ہے تو جانتے ہو قرآن عظیم کل قیامت کے دن جس کی شفاعت کے لیے کھڑا ہو گیا، میرے آقا فرماتے پھر اس کو جہنم میں کوئی چیز نہیں لے جا سکے گی۔ جس کو قرآن اور رمضان سفارش کر دے پھر اس کو جہنم میں دوسری کوئی چیز نہیں لے جائے گی، اور جس کے خلاف کھڑے ہو گئے پھر اس کو جنت میں کوئی چیز نہیں لے جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنے دلوں کی نرمی کا یہ وقت ہے رجب المرجب، اور سب سے بہترین موقع ہے، عبادتوں کا موسم ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اب ہم رجب المرجب کے ابتدائی دنوں میں ہیں، اور سنیوں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ سرکار غریب نواز کی چھٹی بھی اسی میں موجود ہے، جو دلوں کو نرم کرنے کے لیے ہی تو آئے تھے۔ ہندوستان جو تشریف لائے تھے کس کام کے لیے آئے تھے؟ انہوں نے اپنے ذکر کی مجلسوں سے، اپنے واعظ و نصیحت سے ہزاروں کے دلوں کو نرم کیا ہے۔ آج بھی سرکار غریب نواز کے نام پر لوگوں کا دل نرم ہو جاتا ہے، اچھے اچھوں کو دیکھا ہے دل نرم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ ایسے بزرگ تھے جنہوں نے اپنے تصوف کی تعلیمات سے کڑک اور سخت دلوں کو نرم کیا ہے۔ اللہ کریم نے ان کو ہمارے پاس جو بھیجا وہ عطائے رسول بن کر کے آئے۔ آج سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، مولا اس رجب المرجب کی برکت سے اور غریب نواز کی وسیلے سے ہم سب کے دلوں کو نرم فرما دے، ہم سب کو یہ موسم رجب المرجب کا بیج بونے کا، بہترین نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے قدموں کو خیرات کی طرف بڑھا دے، ہم سب کو شر و فساد سے محفوظ فرما، حرام کاریوں سے ہمارے ہر عضو کی حفاظت فرما۔ رب العالمین اکرم الاکرمین، قیامت کے دن تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہم سب کا حشر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔